بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. یہ جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، آج دل چاہ رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے اندر ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، اور وہ نعمت کائنات کے اندر بندہ پھر جائے، دوڑ لگا لے، ذرے ذرے کے اندر چلا جائے، لیکن وہ نعمت نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، نازل. وہ کائنات میں کہیں نہیں ملتی، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آسمان سے براہ راست اتارتے ہیں. لیکن اس نعمت کو حاصل کرنے والے اور وہ نعمت جن قلوب کے اوپر اترتی ہے، ان قلوب کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ نعمت گڑ گڑانے والے دلوں کے اوپر اترتی ہے. جو دل عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو دل انکساری والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر میں وہ نعمت اتارنا ہوتا ہے. اور جو لوگ تکبر کی راہ سے آتے ہیں، کبر کی راہ سے آتے ہیں، تو ان کو وہ نعمت عطا نہیں کی جاتی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی گڑ گڑائے گا تو جبھی تیرا کام چلے گا. گڑ گڑانے سے ہے تجھ کو کام، گڑ گڑانے سے تجھ کو کام، ساقی دیتا ہے تجھ کو میں غلفہ. جو گڑ گڑاتا ہے نا، اس کو ہی یہ شراب اللہ تعالیٰ پلاتا ہے. اور جو تکبر کی راہ سے آتا ہے، ناز اور نخرے کی راہ سے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے. اس لیے حضرت مولانا جلال الدین درومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جام قرب کے پیے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے قلب کو، مٹی کو، قلب کی مٹی کو نرم بنا لے، نرم بنا لے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر سے جب وہ اپنی مٹی کو قلب کی نرم بنائے گا، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر جو سخت زمین تھی، اس کے اوپر ہل چلنے کا کام کرے گا. پھر اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ دانا ڈالیں گے، پھر پانی ہوگا، اور پھر کھاد ہوگی، پھر زراعت کی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. پھر اسی سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے پھول کھلیں گے، محبت کے پھول کھلیں گے، اسی زمین کے اندر کھلیں. لیکن اگر نہیں ڈالا، تکبر کی راہی اختیار کرتا رہا، کبر کی راہی اختیار کرتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قلب کی زمین پر ہل چلانے نہیں دے رہا، ہل چلانے نہیں دے رہا. ہل تو چلایا اس لیے جاتا ہے کہ پہلے زمین کو کھودا جائے، زمین کو کھودنے کے بعد دانا ڈالا جائے، اس کے اندر پانی ڈالا جائے، پھر کھاد ڈالی جائے، پھر دوسری جو زراعت کی چیزیں وہ ڈالی جائے، پھر اس زمین سے فائدہ اٹھایا جائے اور غلہ اگایا جائے. تو اس لیے چلایا جاتا. تو لہذا
اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب کے پھول کھلانے ہیں تو پہلے اچھی طریقے سے اپنے شیخ کو اپنی دل کی زمین پر ہل چلا لینے دیں، پھر شیخ ہی زمین کے اوپر اللہ کی محبت کا دانہ ڈالے گا، پھر اللہ کی ذات کا توبہ کا پانی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ اس پانی کو ڈالے گا، پھر کھاد ڈالے گا۔ وہ کھاد کیا ہے؟ آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں، نجاست والی خواہشات ہیں، جتنے نجاست والے تقاضے ہیں، یہ کھاد ہے آپ کی۔ ان تقاضوں کو کچلو گے اللہ کی محبت کے اندر، اسی کھاد کے اندر اللہ کی معیت کے پھول کھلیں گے، اللہ کے پھول کھلیں گے اور اللہ کے قرب کے پھول کھلیں گے۔ دیکھیں قرب ندامت اور قرب عبادت، یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ لینا اس پر۔ قرب ندامت اور ہے، قرب عبادت اور ہے۔ قرب عبادت فرشتوں کو بھی عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے۔ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بول دیا بھائی رکوع کرو، تم رکوع سے اٹھنا ہی نہیں ہے، تو وہ فرشتے اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا رہا ہے، وہ رکوع ہی کی حالت کے اندر ہے۔ جس فرشتے کو حکم دے دیا بھائی سجدے میں پڑا رہے، وہ سجدے کی حالت میں اس راستے سے وہ اللہ کی ذات کا قرب پا رہا ہے۔ جس فرشتے کو حکم دے دیا بھائی تو نے تسبیح کرنی ہے، تو وہ تسبیح بیان کر رہا ہے، اس راستے کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب پا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو نہیں دی، قرب ندامت، یہ فرشتوں کو عطا نہیں ہوا، یہ انسانوں کو ہی عطا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک صفت ہے عطا کاری کی۔ کیا صفت ہے؟ عطا کرنے والا، خوب عطا کرنے والا ہے۔ اس صفت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مخلوق کو پیدا کرنا تھا، خطا کاری جس کی فطرت ہو۔ جب فطرت کے اندر خطا کاری ہوگی اور یہ خطا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کے اوپر قرب ندامت اس لیے دیں گے کہ یہ اشک ندامت بہائے گا، اللہ کے لیے آنسو بہائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق تلفی ہو گئی، میں نے گناہ کر دیا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ عطا کاری کی بارش کر دے گا، اس پر عطا کاری کی بارش۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ قرب ندامت فرشتوں کو نہیں عطا ہوا ہے، یہ قرب ندامت صرف انسانوں کو عطا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب اگر کوئی شخص بد نظری کرتا ہے اور بد نظری کر کے اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو پامال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر تجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، یہ ایک گناہ بتا رہا ہوں مثال کے ذریعے سے، اگر تجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے تو اس خطا کے اوپر اشک ندامت بہا لے، میری عطا کاری کی بارش تیرے اوپر ہونا شروع ہو جائے گی، فضل کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوئی بھی گناہ تو کر لے، کوئی گناہ کر لے، لیکن اس گناہ کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، جمنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، بس یہ تو نے کرنا ہے۔ گناہ کیا ہے اس کے اوپر ندامت کے آنسو بہا لے۔ جب تو ندامت کے آنسو بہائے گا تو اس ندامت کے آنسو بہانے کے اوپر میں تیرے اوپر عطا کاری کی بارش کروں گا جو تیری ساری نجاستوں کو دھو کر رکھ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی چاہت ہے بھائی، سمجھ رہے بات؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذات جو ایمان والے قلوب کے اوپر سکینے کو نازل کرتا ہے، سکینے کو نازل کرتا ہے۔
بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والے کا جو دل ہے نا، یہ ایئرپورٹ بنایا ہے سکینہ کے لیے. سکینہ کا جہاز یہاں اترے گا، یہ ایئرپورٹ ہے. سکینے کا جو جہاز ہے لینڈ کرنا ہے نا، کہاں پر لینڈ کرے گا؟ وہ لینڈ کرے گا ایمان والے کے دل کے اوپر، اور کہیں لینڈنگ نہیں ہے اس کی. اس لیے ایمان والے کو چاہیے اپنے اس ایئرپورٹ کی سلامتی کے لیے گناہ نہ کرے. ایمان والا جب گناہ کرتا ہے نا تو سمجھ لیں یہ ایئرپورٹ ہی کہیں چلا جاتا ہے. جب ایئرپورٹ غائب تو سکینہ کا جہاز کہاں اترے گا؟ اب وہاں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، بھائی میں سکینہ کا جہاز اتارنا چاہتا ہوں. وہاں سے سکینہ کا جہاز آپ کے قلب کے اوپر اترنے والا ہے، لیکن آپ نے کوئی بدنظری کر دی، کوئی چوری کر دی، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی دھوکہ دے دیا، اس ایئرپورٹ کو ہی غائب کر دیا، تو پھر ایمان والے کے اوپر سکینے کا جہاز اللہ تعالیٰ اتاریں گے کہاں پر؟ کیسے اترے گا؟ اس لیے آج ایمان والے قلوب کے اندر اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قلب ہی نہیں ہے، قلب غائب ہو گیا، قلب بھی غائب ہو گیا. میں نے ایک شخص کو بولا، بھائی مجھ سے آ کر شکایت کی اس نے کہ دین کی محفل کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، قرآن کی آیتیں سن رہا ہوتا ہوں، بیانات سن رہا ہوتا ہوں، رونے والے بیانات سن رہا ہوتا ہوں، لیکن آنکھوں کے اندر آنسو نہیں آتے، رونا ہی نہیں آتا. میرے پاس ہی بیٹھا ہوتا وہ شخص. اتنے میں کسی نے آ کر بتایا اس کو کہ بھائی تمہاری باہر جو سٹی، اس کی سٹی گاڑی تھی، سٹی گاڑی کھڑی ہوئی تھی نا، اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا، اس کو باہر نکالا ہے اور وہ گاڑی کوئی لے گیا ہے. وہ گاڑی وہ سمجھا ایسے مذاق کر رہا، وہ بھاگا ہوا گیا. جیسے ہی باہر گیا تو پتہ چلا واقعی میں کوئی گاڑی لے گئی. فوراً اندر آیا اور داڑے مار کر رویا. میں نے بولا ابھی تو تم نے بولا میرے کو رونا نہیں آتا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسے رو رہے تم؟ مطلب دنیا کی کوئی چیز گئی ہے اس پر تو رونا آ رہا ہے، اس کی ہلاکت پر تو رونا ہے، لیکن جو آخرت کی چیزیں ہماری ہلاکت کے اندر ڈلی ہوئی ہیں اس پر کوئی ذرہ برابر آنسو نہیں بہا ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر دنیا کی وقت، دنیا کی حیثیت رچ بس گئی ہے آخرت کے مقابلے کے اندر. اس لیے دنیا کے اوپر رونا آتا ہے کیونکہ حیثیت اس کی ہے، اور آخرت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے رونا نہیں آتا. تو لہذا گناہ کر کے یہ سمجھ لیں بندے کا دل کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ ایئرپورٹ ہی غائب ہو گیا، تباہ کر دیا. اور دشمن سب سے پہلے حملہ کہاں کرتا ہے؟ ایئرپورٹ پر کرتا ہی نہیں کرتا. قبضہ کہاں کرتا ہے؟ ایئرپورٹ پر کرتا ہے. اس لیے یہ شیطان جو میرا اور آپ کا دشمن ہے سب سے پہلے حملہ اس قلب کے اوپر کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سکینے کا ایئرپورٹ ہے. یہاں پر میں نے قبضہ کر لیا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے سکینہ اترے گا ہی نہیں اس کے اوپر، اطمینان آئے گا ہی نہیں اس کا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. سکینہ اگر اتارنا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگو. اگر گناہ ہو جائے فوراً، دیکھو گناہ سے ہم لوگ معصوم نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے محفوظ ضرور کیا ہے مجھے اور آپ کو. معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور کیا ہے. محفوظ کیسے؟ جیسے ہی خطا ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ لو، ندامت کے آنسو بہاؤ. حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اپنے نفس کو سزا دو، اور خوب 2-3 گھنٹے تک تو روتے ہی رہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. تو یہ جو نفس ہے نا یہ بولے گا بھائی کیا ہو گیا، میں نے تو اس کو نفس کا حلوہ کھلایا تھا، اس نے مجھے بلوے کے اندر حلال بلوہ کھلا دیا.
میرے نفس کے اوپر اس نے چوٹ لگا دی زبردست کسی نے. تو جب نفس کو یہ پتہ چلے گا بھائی مجھے سزا ملی ہے, یہ بلا میرے اوپر نازل ہو گئی ہے, 4-5 گھنٹے نفس کو بھوکا رکھ کر دیکھ لو, صرف اس چیز کے اندر کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا, اب تجھے سزا دوں گا, تو مجرم ہے. تو یقین جانے نفس آپ کو خود ابھارے گا, بھائی تو نیکی کر لے ورنہ تو میرے اوپر حلال بلا نازل کرے گا خامخواہی کے اندر, اس لیے تو نیکی کر. نفس دعوت دینا شروع کرے گا. اب آپ نفس کو مسلمان کرنے کا طریقہ بتاؤ, یہ نفس کے مسلمان کرنے کا طریقہ. جب تک میں نفس کو دعوت ہی نہیں دوں گا, نفس کو سزا کے اندر مجاہدے کے اندر ہی مبتلا نہیں کروں گا, سمجھ لو نفس کے تابع ہو کر چلوں گا, نفس میرا آقا ہوگا, میں اس کا غلام ہوں گا. اور نفس کو تو میں اپنے غلام بنانا تھا نا, نفس کے تابع ہو کر تھوڑی چلنا تھا. بھائی نفس امارہ کو میں نے نفس لوامہ میں تبدیل کرنا تھا, نفس لوامہ کو میں نے نفس مطمئنہ کے اندر تبدیل کرنا تھا. تبھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خطاب ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تبھی تو جا کر یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے کہ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں. نفس امارہ وہ نفس ہے جو بس برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے, برائی سمجھاتا رہتا ہے. برا کام کر لیا, آپ کو پشیمانی کے اوپر لائے گا نہیں, پچھتاوے کے اوپر لائے گا نہیں, آنے نہیں دے گا, بلکہ یہ بولے گا یار جو میں نے کام کیا صحیح کیا بھائی, درست کیا, سامنے والا غلط ہے, میں صحیح. یہ نفس امارہ ہے. اور ایسے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بھائی ہم جب کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام تو بس ہم سوچ لیتے ہیں جو ہم نے کر دیا ہے نا بس وہ صحیح تھا, حالانکہ ایمان والے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے ہم نے, اس کی بے عزتی کر دی ہے, اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں, لیکن جیسا کر دیا نا ویسا ہی تھا بھائی, ہم صحیح تھے اس وقت. ارے تم کیسے صحیح تھے یار, اپنے طور پر کیسے فیصلہ کر لیا تم نے کہ تم صحیح تھے, اور کہاں سے صحیح تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس لوامہ ابھی آیا ہی نہیں ہے. نفس لوامہ میں آپ نے اپنے نفس کو تبدیل کیا ہی نہیں ہے, نفس امارہ ہی چلے جا رہے ہیں. حدیث سن لو غور سے, حدیث سن لو, پتہ نہیں کیوں نہیں سنتے, سمجھ میں نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کا کہ جس نے ایک سود کا لقمہ کھایا اس نے 36 بار زنا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک سود کا لقمہ کھایا اس نے 36 بار زنا کیا. اور آگے سنو پھر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اتارا اس نے بھی 36 بار زنا کیا. اس کا گناہ بھی اس سود کے برابر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کیا اس نے بھی کیا کیا پھر. ارے سود کے لقمے سے ہم لوگ محفوظ رہتے ہیں, لیکن مسلمان بھائی کی عزت کو اتارنے سے کیوں نہیں محفوظ رہتے؟ کم از کم مسلمان بھائی کی عزت کو تو اتاریں, اس سے تو محفوظ رہیں, اپنے آپ کو بچائیں تو صحیح, لیکن نہیں بچاتے. جب موقع ملتا ہے, یہ موقع آتے کیوں ہیں یہ سمجھ لینا. جب کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ موقع اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس وقت دیا ہے کہ اس کی عزت کو اتارتا ہے. یہ کمال ہے, یا پھر اس کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے اپنی ذات سے. یہ کمال ہے. موقع ہی نہیں آئے گا تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سننے کے بعد کہ بھائی تو نے سنی ہے یہ حدیث, تو نے یہ حدیث سنی ہے نا, تو بس اس حدیث کے اوپر تو نے عمل اس وقت کر لیا, سمجھ لے
اللہ تعالیٰ یہ دیکھو حدیث میں کیا تھا کہ 36 بار زنا کیا اس نے، اگر کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اتارا، رسوا کیا، تو اگر کسی مسلمان بھائی کی عزت کو بچا لیا تو 36 بار زنا کے موقع تھے، اس نے ان سب کو اللہ کی محبت میں نظر انداز کر دیا. اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت. 36 بار. ایک دفعہ زنا کا موقع ملا تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے جس مسلمان نے، ایمان والے نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا ایسے موقع پر جب اس کو بالکل موقع تھا کہ یہ زنا کر سکتا تھا، یہ قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا. یہ عرش کے سائے میں ہوگا. اور جو عرش کے سائے میں ہوگا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کے اوپر حساب جیسی کوئی بھی مشقت اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیں گے، وہ حساب سے ہی محفوظ ہوگا. یہ حدیث سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث سے حدیث ملا کر بتا رہا ہوں. تو آپ سوچیں تو صحیح، مسلمان بھائی کی عزت کو محفوظ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اجر کتنے دے رہے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ مواقع آئیں گے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. تو یہ تو مواقع کا آنا، موقع کا آنا، تقاضے کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اپنے لیے سعادت سمجھ لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے سعادت بخشی ہے، اس موقع پر اب میں نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے انعامت کی بارش کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں کچھ. اس موقع پر پھر اپنے آپ کو جج کرو. لہذا نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف لے کر آؤ اپنے آپ کو. اور نفس لوامہ کیا ہے؟ یہی قرب ندامت، یہ نفس لوامہ ہے. یہ فرشتوں کو عطا نہیں ہوا ہے، یہ صرف انسانوں کو عطا کیا اللہ تعالیٰ کے، اور وہ بھی ایمان والوں کو. قرب ندامت. جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، جب کوئی خطا ہو جاتی ہے، یہ گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں، اپنے نفس کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس کو راضی کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں. جب اس کو راضی کرنے کے اندر لگتے ہیں تو اللہ تعالی اس نفس امارہ کو نفس لوامہ کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. اور پھر جب نفس لوامہ میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے. اب اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی، یہ چاہ کر بھی کوئی خطا نہیں کر سکتا، یہ چاہ کر بھی کوئی خطا نہیں کر سکتا. یہ چاہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دور ہو جاؤں، یہ چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ایئرپورٹ کے اوپر اپنے سکینہ کے جہاز کو اتار دیا ہے. اس ایئرپورٹ کے اوپر سکینہ کا جہاز لینڈ ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے یہاں پر. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سکینہ کی تفسیر کرتے ہیں، یہ نور یستقر فی القلب، کہ یہ وہ نور ہے جو ایمان والے کے دل کے اندر ٹھہر جاتا ہے، جا کر رک جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ وَبِهِ يَثْبُتُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْحَقِّ. یہ دوسری علامت ہے. پہلی علامت کیا ہے؟ کہ ایمان والے کے قلب کے اندر جا کر ٹھہر جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. جب یہ ٹھہرتا نا، اس جہاز کے ٹھہرنے کی وجہ سے اب اس قلب کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس جہاز، اس ایئرپورٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے سکینے کے جہاز کو لینڈ کروایا ہوا ہے. لہٰذا اگر کوئی چاہے نا اس کا بے اطمینانی پیدا کرنا، اس قلب کے اندر، اس کے اندر گڑبڑ پیدا کرنا، اضطرابی کیفیت پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیں گے، ہونے نہیں دیں گے.
ہونے نہیں دی. بتائیں گے یہ اضطرابی کیفیت بیچنے والی کیفیت لایا ہی اس لیے ہوں کہ اس سکینے کے جہاز کے اندر اور مضبوطی پیدا کر دوں اور 10-15 اور جہاز اتار دوں تیرے اندر. ایک نہیں اترے گا پھر. اب تو کہیں پر بھی چلا جا اس جہاز کو لے کر, اس قلب کو لے کر جس کے اندر سکینے کا جہاز اتر چکا ہے, چاہے جاپان چلے جائے, چاہے یورپ چلے جائے, کہیں پر بھی چلا جائے, تیرے کو یہ یورپ کا ماحول, جاپان کا ماحول, دنیا بھر کا ماحول متاثر نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ دل میرا ہو چکا ہے. باہر کے حالات اس قلب کو متاثر کر نہیں سکتے, کیونکہ یہ میرا ہو چکا ہے.